اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ ان آیات کی جو مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے وہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفسیر سے ماخوذ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر عظیم الشان حقائق و معارف قرآنی پر مشتمل ہیں اور ان میں حکمت کے بہت سے جواہر ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان اصل ماخذ تک پہنچ کر ان حقائق و معارف سے آگاہی حاصل کریں۔ وقت کی رعایت سے مختصراً ہی اس میں سے کچھ انتخاب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ احباب کی توجہ اس طرف ہو اور وہ ان قرآنی حقائق و معارف سے آگاہی حاصل کریں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہر بدھ کے روز نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہم ہر زمانے کے مسلمان کو حکم دیتے ہیں کہ تو دوسرے لوگوں سے کہتا چلا جا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی بھی شریک کار نہیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مختلف مواقع پر اس صورت کے حقائق و معارف پر روشنی ڈالی ہے۔ بالخصوص مختلف رمضان المبارک کے درسوں میں حضور نے قرآن مجید کی آخری آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ان کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ 2009 میں حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جو درس ارشاد فرمایا تھا اور اس میں سورہ اخلاص کے حوالے سے جو باتیں بیان فرمائی تھیں، ان میں سے کچھ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ہی مبارک الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا خدا لم یلد ہے، اور کس قدر خوشی اور شکر کا مقام ہے جس خدا کو ہم نے مانا اور اسلام نے پیش کیا ہے، وہ ہر طرح کامل اور قدوس ہے اور کوئی نقص اس میں نہیں۔ دو خوبیاں کامل طور پر اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں اور ساری صفات ان کو بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ اول یہ کہ اس میں ذاتی حسن ہے اور اس کے متعلق
لیسا کمثلہ شیء فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ قل هو اللہ احد فرمایا، اور کہا کہ وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا ہمتا اور ہمسر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس اقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس لطافت اور عمدگی سے چھوٹی سی عبارت ہے، ہر یک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ ایسا پاک وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکت از روح حصر عقلی 4 قسم پر ہے، کہ عقل کی روح سے 4 قسم کی شرکت ہو سکتی ہے جو عقل احاطہ کرتی ہے۔ کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے، یعنی ایک شریک یہ ہے کہ 1 2 3 4 اعداد جو ہیں ان میں ہوتی ہے۔ کبھی مرتبے میں ہوتی ہے، کسی کا اسٹیٹس ہے، اور کبھی نسب میں ہوتی ہے، اس کا خاندان اور نسل۔ کبھی فعل میں اور تاثیر میں، کام میں، اور اس کی خاصیت جو ہے تاثیرات جو ہوتی ہیں۔ سو اس صورت میں چاروں قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا، اور کھول کر بتا دیا کہ وہ اپنے عدد میں 1 ہے، 2 یا 3 نہیں، اور وہ صمد ہے، یعنی اپنے مرتبہ وجوب اور محتاج الہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے، اور بجز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور خالق الذات ہیں، ان کے وجود میں آ سکتی ہیں اور ہلاک بھی، ختم بھی ہو سکتی ہیں، جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، ہلاک ہونا بھی اور وجود میں آنا بھی، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں یہ چیزیں۔ اور وہ لم یلد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تا بوجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہر جائے، اور وہ لم یولد ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے، اور وہ لم یکن لہو کفوا ہے، یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں تا با اعتبار فعل کے اس کا کوئی شریک قرار پاوے۔ سو اس طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدا تعالیٰ 4 قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ قرآن کریم کی صاف تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند وحید و حمید جو بالذات توحید کو چاہتا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو متشارک اس صفات رکھا ہے۔ اس کی مخلوق جو ہیں اس کی صفات میں دوسرے شریک ہو سکتے ہیں، اور بعض کو بعض کا مثیل اور شبیہ قرار دیا ہے۔ ان کی مثالیں بھی مل سکتی ہیں، ایک دوسرے سے مشابہت بھی رکھ سکتے ہیں، تا کسی فرد خاص کی کوئی خصوصیت جو ذات و افعال و اقوال اور صفات کے متعلق ہے اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ فرد خاص اپنے بنی نوع سے بڑھ کر ایک خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہ اصلاً نہ ذلاً اس کا شریک نہیں، اور کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی ہر صفت میں، اس کے ہر فعل میں، اس کی ہر حرکت میں، ہر لحاظ سے مثال قائم کی ہوئی ہے۔ فرمایا اور خدا تعالیٰ کی طرح کسی اپنی صفت میں واحد لا شریک ہے، یعنی اس کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرح کسی صفت میں وہ واحد ہے اور لا شریک ہے، یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص اسی بھید کو بیان کر رہی ہے کہ احدیت ذات و صفات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس درس میں پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر میں سے سورہ اخلاص کی تفسیر کے حوالے سے بعض باتیں بیان فرمائیں۔ ان کا ذکر بھی حضور کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس صورت کے جو مختلف نام ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان ناموں کو دہرانے کی بجائے اس میں سے بعض مضامین جو ہیں وہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس درس میں بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور فرد ہونے اور تثلیث وغیرہ کی تردید اس صورت میں کی گئی ہے سورہ اخلاص میں۔ دوسری بات یہ جس کی وجہ سے اس کا ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کے لاسانی ہونے کا اس میں بیان ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ توحید کا ایسا واضح بیان کسی دوسری کتاب میں نہیں جس طرح یہ صورت بیان کرتی ہے۔ چوتھی بات
یہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہے۔ پھر یہ کہ اس بات پر پورا یقین رکھنے سے کہ خدا ایک ہے انسان نجات پاتا ہے، یہ یقین قائم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پھر اسی کا خوف رہے گا، پھر انسان دوسروں کی طرف، دنیا کی طرف نہیں دیکھتا، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ کہ سورت پورے علم اور عمل اور معرفت کا ذریعہ ہو کر انسان کو درجہ ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کو غور سے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے، اس کے مضامین کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا ایسا ہے جو انسان کو بڑے اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے، ولایت تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی کلام کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سن کر فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ پھر حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا جمال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا احد، صمد، لم یلد ولم یولد ہونا، اس کی خوبصورتی اور جمال ہے۔ پھر یہ صورت جو ہے شرک اور نفاق سے انسان کو بری کر کے خدا تعالیٰ کا خالص بندہ بنا دیتی ہے۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کے پاس تشریف لے گئے اور قل هو اللہ احد اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان کو یہ ہدایت کی کہ ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کریں، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمد کا ذکر آتا ہے، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، اس لیے اس صورت کو صورت صمد بھی کہتے ہیں۔ صمد وہ ذات ہے جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہ کیا جا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے ست السماوات السبع والارضون السبع علی قل هو اللہ احد، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا قیام قل هو اللہ احد کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ آسمانوں اور زمین کی بربادی کا موجب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، قریب ہے کہ آسمان اس گندے عقیدے کی وجہ سے پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ عیسائیت کے شرک کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ گویا توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے۔ پھر حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا آتیتک سورۃ الاخلاص وہی من ذخائر کنوز عرشی وہی المانعۃ تمنع عذاب القبر و نفحات النیران، کہ میں نے تمہیں سورۃ اخلاص دی ہے اور یہ میرے عرش کے خزانوں کے ذخائر میں سے ایک ہے، اور یہ عذاب قبر اور آگ کے شعلوں سے بچانے والی ہے، کیونکہ جو سچی توحید پر قائم ہو جائے اس کو آگ چھو نہیں سکتی۔ اس کو سورۃ محضر بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یہ پڑھی جائے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر آگ سے یا شرک سے محفوظ رکھنے والی ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جب یہ صورت پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص تو شرک سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے 100 مرتبہ اس صورت کو پڑھا تو وہ آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ نُورًا وَنُورُ الْقُرْآنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ ہر چیز کا ایک نور ہوتا ہے اور قرآن کا نور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توحید کو ماننے والا قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں توحید کا ذکر ہے، پس یہ عذاب سے امن میں رکھنے والی ہے، یہ شیطان کو بھگانے والی ہے۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض فضائل احادیث کی روح سے اور لغات کی روح سے اور بھی بیان کیے ہیں جو بیان کر دیتا ہوں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ بثلث القرآن، یعنی جس نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تو گویا اس نے قرآن کریم کے تیسرے حصے کو پڑھا۔ نیز ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اس صورت کے ثلث قرآن ہونے سے یہ مراد نہیں کہ یہ صورت قرآن کریم کے حجم کا تیسرا حصہ ہے، بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا مضمون خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں دو بڑے فتنے پیدا ہونے والے تھے، ایک دجالی فتنہ اور دوسرا یاجوج و ماجوج کا فتنہ، اور ان دونوں فتنوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کے ساتھ ٹکر لینی تھی۔ ایک فتنہ خدائے واحد کی بجائے تین خداؤں کا عقیدہ لیے ہوئے ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور دوسرا فتنہ دہریت کا ہے، یعنی وہ سرے سے خدا کا منکر ہے۔ قرآن کریم نے ان ہر دو فتنوں کے عقائد کی تردید کی ہے اور صحیح عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم خدا باپ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ایک خدا کا قائل ہے، وہ خدا باپ ہے، اور اسی طرح سے خدا باپ کے رب ہونے اور ایک ہونے کی تائید کرتا ہے، اور خدا روح القدس اور خدا بیٹے کی نفی پورے زور سے کرتا ہے، یعنی خدا کے مقابل پر نہ روح القدس ہے نہ بیٹا، کوئی چیز نہیں۔ اور گویا قرآن کریم نے خدا باپ کی خدائی کو قائم کیا ہے اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی تردید کی ہے۔ اس لیے یہ صاف بات ہے کہ چونکہ خدا باپ کی تائید قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے، اس لیے سورۃ اخلاص بھی قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے۔ در حقیقت قرآن کریم کا کام توحید کو ثابت کرنا اور غلط عقائد کو مٹانا ہے۔ بس جب اس صورت میں نہایت جامع معنی الفاظ کے ساتھ مختصر طور پر وہ مضمون ادا کر دیا جس سے غلط عقائد کا ابطال ہوتا ہے اور توحید کی حقیقت کو بیان کر دیا، تو یہ صورت ثلث قرآن کے کیا بلکہ سارے قرآن کے برابر ہو گئی۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم الصور کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے اس صورت کے مضامین پر جو روشنی ڈالی ہے وہ 20 صفحات پر وہ مواد مشتمل ہے۔ اس میں سے چند باتیں ہی وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود السلام نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہے، ہوا خدا کا نام ہے، وہ ایک، وہ بے نیاز ہے، نہ کھانے پینے کی اس کو ضرورت، نہ زمان یا مکان کی حاجت، نہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر، اور بے تغیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی صورت قرآن شریف کی ہے جو ایک سطر میں آ جاتی ہے، لیکن دیکھو کس خوبی اور عمدگی کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کی گئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہوا بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو توریت میں زیادہ تر یہی نام خدا تعالیٰ کا آتا ہے۔ عبرانی میں اس کا ترجمہ یہوہ سے کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ عبرانی زبان عربی زبان سے بگڑ کر بنی ہے، اس واسطے یہ لفظ دراصل یا ہوا تھا۔ ہوا اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یا حرف منادہ ہے، جیسا کہ دعا میں کہا جاتا ہے اے خدا یا اللہ، اسی سے بدل کر انگریزی میں یہوہ بن گیا۔ الغرض ہوا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کی طرف وقت حاجت قصد کیا جاوے، چونکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سب حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے قدرت تام رکھتا ہے، اس واسطے اس کی صفت میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر سمد کے مختلف معنی کے لحاظ سے حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بڑی تفصیل سے ان ناموں کی اور سمد کے مختلف معنوں کے لحاظ سے ان معنی کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس پر ایک سوال ہوا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لم یلد پہلے کیوں رکھا ہے اور لم یولد پیچھے کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مشرکین کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ فلاں شخص خدا کا بیٹا تھا یا فلاں عورت خدا کی بیٹی تھی،
مگر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خدا کا باپ تھا یا فلاں عورت خدا کی ماں تھی۔ گو عیسائیوں کے جاہل فرقے نے اس شرک میں کمال پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے درمیان مریم کو خدا کی ماں کہا جاتا ہے، اور ایک بڑا فرقہ عیسائیوں کا اب تک مریم کی پرستش کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اس میں سے کچھ کا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے درس کے حوالے سے ذکر ہو چکا ہے۔ بعض اور باتیں وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت کے فضائل کے متعلق جو روایات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک روایت حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب بھی وہ کوئی صورت نماز میں پڑھتے تو اس سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی اور صورت پڑھتے۔ مقتدیوں نے کہا کہ جب ایک رکعت میں ایک صورت پڑھنی کافی ہے تو دوسری صورت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر انصاری نے کہا کہ میں تو سورۃ الاخلاص کو پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا، خواہ مجھے امامت سے فارغ کر دو۔ اور چونکہ اس محلے میں افضل ترین شخص نماز پڑھانے کے لیے وہی تھے، اس لیے ان کو امامت سے الگ نہ کیا گیا۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محلے میں تشریف لے گئے تو آپ کی خدمت میں معاملہ پیش کر دیا گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری شخص سے اس صورت کو ہر رکعت میں پڑھنے کی وجہ دریافت کی، تو اس صحابی نے جواب دیا، انی احبھا، یعنی میں اس صورت کے مطالب سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی توحید کو لیے ہوئے ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبو کا ایہا ادخلک الجنہ، کہ تمہارے اس صورت سے محبت کرنے نے تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر خالص توحید پر قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل رکھے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی محتاجی کی شکایت کا ذکر کیا، یعنی میں بہت غریب ہوں، حالات بہت تنگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی موجود ہو تو اس کو السلام علیکم کہا کرو، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے نفس پر سلام بھیجو اور اس کے بعد قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھو۔ روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے آپ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس کی غربت دور ہو گئی بلکہ اس کے پاس روپیہ اور مال کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کی بھی مدد کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کو علم ہو کہ ایک خدا ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے، وہ میرے کام میں برکت ڈال سکتا ہے، تو اس پر توکل کرے گا اور اسی کے آگے جھکے گا، اور جب محنت اور دعا کسی کے اندر جمع ہو جائیں تو اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس روایت میں محنت، توکل اور دعا کا سبق سکھایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر میں لیٹتے تو آپ دونوں ہتھیلیاں جمع کرتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد ہتھیلیوں میں پھونکتے اور پھر سارے بدن پر مل لیتے، اور یہ فعل آپ 3 مرتبہ کرتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صورتوں کو اکٹھا پڑھنے اور ان کے ذریعے دعا کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان تینوں صورتوں کا جو قرآن مجید کے آخر میں رکھی گئی ہیں گہرا اشتراک ہے۔ سورۃ الاخلاص میں توحید کامل کا ثبوت ہے اور دوسری 2 صورتوں میں دعاؤں کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آخری 3 صورتوں کا باہم جوڑ اور اشتراک ہے، اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے توحید کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد دعائے کامل پیدا ہوگی، اور جب دعائے کامل پیدا ہوگی تو پھر شر کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح اس صورت کے حوالے سے بہت سارے مضامین ہیں جن کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح خلفائے حضرت الثالث اور خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے بھی اپنے مختلف درسوں میں اور خطابات یا خطبات میں بھی ان کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 2016 کے آخری روز، رمضان المبارک 2016 کے آخری روز مسجد فضل لندن میں قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں کا درس ارشاد فرمایا،
سورہ اخلاص کے حوالے سے حضور نے فرمایا سورہ اخلاص میں کامل توحید کو بیان کیا گیا ہے، یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات منفرد ہے، وہ یکتا ہے، اور یہ کہ وہ اپنی صفات میں واحد ہے، اس کی صفات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور ایدُ اللہ نے فرمایا یہ جو خدا تعالیٰ کے نام ماننے والے ہیں آج کل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس چیز نے اکثریت کو مذہب سے دور کر دیا ہے۔ اس شک میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی اس شک میں ڈالتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے، تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں کس طرح خدا تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت دے؟ ہر دنیاوی کام کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کوشش کے مل جائے، کچھ تردد نہ کرنا پڑے، اور وہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی چیز ہے جو انہیں شرک میں مبتلا کر رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور ہماری طلب میں کوشش کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، انہی کے لیے ہمارا یہ قانون قدرت ہے کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیا کرتے ہیں۔ کوشش کو انتہا تک پہنچانا ضروری ہے، صرف کوشش نہیں، آدھے راستے میں چھوڑ نہیں دینا۔ پھر آپ نے مزید وضاحت کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جو صراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہیں بتلا دیں گے۔ فرمایا کہ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئی تھیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ذاتی تجربہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس وقت ہوگا جب اس کی طرف انسان قدم بڑھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے۔ انسان کی کم علمی اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا یا اس چیز کا اس کو حاصل نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ وہ چیز نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے۔ بس یہی اصول خدا تعالیٰ کے وجود کی پہچان کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اس کی پہچان کرنا اور اس کے وجود کا علم ہونا، لیکن علمی لحاظ سے بھی بے شمار باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں پیشگوئیاں ہیں، بے شمار پیشگوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے کلام کی صداقت کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں سورہ رحمان میں سمندروں کو ملانے کی پیشگوئی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ کے ملیں گے۔ مشرق میں بھی مغرب میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں۔ سویز کنال ہے، پاناما کنال ہے سمندروں کو ملانے والی۔ پھر قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ پیشگوئیاں ہیں، مثلا سورہ تکویر میں ہی پرانی سواریوں کو ترک کرنے کی، نئی اور آسان سواریوں کی ایجاد کی پیشگوئیاں ہیں جس سے فاصلے کم ہو جائیں گے، دنیا ایک ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے ان باتوں کی خبریں کس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں؟ اسی خدا نے جو کہتا ہے کہ میں ہوں اور یکتا ہوں اور تمام صفات میں کامل ہوں، جو عالم الغیب و شہادہ خدا ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ تو یہ پیش گوئیاں پوری بھی ہو گئیں اور ہو بھی رہی ہیں، اور کوئی بھی نہیں جو کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ان باتوں میں شریک ہو۔ پھر وہ سائنس کی باتیں ہیں جو آج دریافت ہو رہی ہیں، 1400 سال پہلے کے انسان کو پتہ نہیں لگ سکتی۔ بس ہزاروں سال پرانی باتوں سے لے کر آج تک اور آئندہ کی خبریں دینے والا خدا ہے جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب طاقتوں والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآنی حقائق و معارف سے پوری طرح آگاہ ہو کر ان سے آراستہ ہوں اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔